اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی کثرت کا سوال نہیں فرمایا، بلکہ سوال کیا مانگا اللہ سے تو رزق کے اندر برکت مانگا۔ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے جو کچھ بھی آپ عطا فرمائیے اس کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ اور یہ برکت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ وہ چاہے تو روکھی سوکھی روٹی کے اندر عطا فرما دیتے ہیں اور اسی کے اندر زندگی کا عیش عطا فرما دیتے ہیں، اور نہ چاہے تو کروڑوں روپے کمانے کے باوجود بھی انسان بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اسے اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر ہماری بھلائی اور خیر ہے۔ آج یہ تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ ہمارے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھا دے کہ پیسوں کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، ساری دنیا کا مال و دولت جمع کر لو، اگر اللہ نے اس کے اندر برکت نہیں کی ہے تو پریشان رہو گے، اور اگر 100 روپے کما رہے ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر برکت دی ہے تو ہمیشہ چین اور سکون سے رہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو وبارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے جو کچھ عطا فرمائیے تھوڑا بہت اس کے اندر برکت عطا فرمائیے۔ بہرحال دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ بتایا ہے وہ فرمایا والجار الصالح، اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے اور اس کا پڑوس نیک ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اسے حاصل ہے۔ لیکن آج اس نعمت کو بھی ہم نے بھلا دیا، اور خاص طور سے شہروں کے اندر کوٹھی بنگلوں کی زندگی میں تو پڑوس کا کوئی تصور ہی نہیں رہ گیا۔ سالہ سال سے ایک جگہ آدمی رہ رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ ہمارے دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان، سامنے کہاں کے لوگ رہتے ہیں، پیچھے کون لوگ رہتے ہیں، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ایک ہی جگہ سالہ سال سے رہ رہے ہیں۔ شہروں کی یہ حالت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، اتنی تاکید اور اہمیت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا، مجھے یہ خطرہ ہونے لگا اور مجھے یہ خیال پیدا ہونے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی میراث کے اندر پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے۔ اس قدر تاکید فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوس کی اتنی اہمیت۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کہیں مکان تلاش کرو یا مکان کے لیے پلاٹ تلاش کرو یا کرائے کا مکان تلاش کرو تو جہاں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہو کہ یہاں بجلی کا انتظام ہے یا نہیں، پانی یہاں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہاں یہ بھی دیکھو اور خاص طور سے دیکھو کہ یہاں پڑوس کیسا ہے، یہاں کے پڑوسی کیسے ہیں۔ اس لیے کہ نیک پڑوس کا مل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر پڑوس اچھے لوگوں کا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت مل رہی ہے، اور اگر پڑوس اچھا نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو۔ پڑوسی سے انسان کو صبح و شام کا واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کی صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اچھی اور نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو انسان کی زندگی پر اچھا اثر پڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ برے لوگ پڑوسی ہیں تو انسان کی زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر غیر مرئی اور غیر محسوس طریقے سے پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے دیہاتوں میں تو مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی انسان کی فطرت بنے گی۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی فطرت کیسی۔
صحبت